بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آپ کو عملی کتاب حصہ بے صفحہ نمبر 97 پر خط لکھنے کے لیے دیا گیا تھا۔ یقیناً تمام بچوں نے خط لکھ لیا ہوگا۔ آج آپ کو عملی کتاب حصہ بے صفحہ نمبر 98 تا 100 حل کروائے جائیں گے۔ آپ پہلے علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیجئے۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب چلتے ہیں بیٹا عملی کتاب کی جانب۔ صفحہ نمبر 98۔ سب سے پہلے بیٹا آج کی تاریخ 14 ستمبر 2020 عیسوی، دن پیر۔ بیٹا آج کے کام کا عنوان ہے غلط جملوں کی درستی۔ لیکن پہلے آپ کو یہ بتایا جائے گا آپ جو اغلاط کرتی ہیں وہ اغلاط کس نوعیت کی ہوتی ہیں۔ پہلے اغلاط کی نوعیت آپ دیکھیے گا صفحہ نمبر 98 پر کہ زبان کوئی بھی ہو ضروری ہے کہ لکھتے وقت بولتے وقت غلطیاں نہ کی جائیں۔ کوشش کریں کہ اردو بولتے وقت یا لکھتے وقت کوئی غلطی نہ ہو۔ اب ان غلطیوں سے بچنے کے لیے آپ چند ہدایات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اپنا اغلاط جو لکھتے وقت آپ سے سرزد ہوتی ہیں اور بولتے وقت تو ان سے وہ اغلاط ختم ہو جائیں گی۔ املا کی کوئی غلطی نہ کریں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بیٹا الف میں بالکل، اب بالکل کو بالکل یہ ملا کے لکھا گیا ہے، ایسے نہ لکھیں۔ لیے نہ لکھیں، لیے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کچھ اس قسم کے اغلاط ہیں۔ املا کے اعتبار سے ایسی غلطی نہ کریں۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں جز دال میں دیکھیے گا کچھ حروف ایسی ہیں جن کی آواز ایک جیسی ہے، جن کی آواز ایک جیسی ہے، ان حروف کے استعمال میں بھی آپ کو احتیاط کرنا ہوگی۔ نمبر 2، تذکیر و تانیث کی غلطی نہ کریں، جیسے میں نے خواب دیکھی، اب یہ غلط ہے۔ درست میں نے خواب دیکھا، یعنی املا کی غلطی نمبر 1 آپ نہ کریں۔ نمبر 2، تذکیر و تانیث کی غلطی نہ کریں۔ نمبر 3، واحد جمع کی غلطی نہ کریں۔ مرضوں نہ لکھیں بلکہ درست مرض کی جمع امراض، درست مرض کی جمع امراض ایسی۔ نمبر 4، نہ اور نہیں کے استعمال میں غلطی نہ کریں، جیسے میں نہ جاؤں گا، یہ غلط ہے، درست میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ نمبر 5، نے اور کے استعمال میں غلطی نہ کریں۔ نے اور کو کے استعمال میں جیسے جز الف میں اس نے لاہور جانا ہے، یہ غلط ہے، درست اسے لاہور جانا ہے، اسے لاہور جانا ہے۔ اب بیٹا نمبر 6، دو ہم معنی الفاظ ایک ساتھ لکھنے کی غلطی نہ کریں، جیسے مثال کے طور پر شب برات کی رات نہ لکھیں بلکہ درست کیا ہوگا، شب برات، شب برات۔ نمبر 7، محاورات اور ضرب الامثال میں رد و بدل کی غلطی نہ کریں، جیسے سرخ پیلا ہونا، یہ محاورہ ہے تو آپ اسے لال پینا ہونا ہی لکھیں گے، سرخ پیلا ہونا یہ غلط ہوگا۔ ایسے ہی ضرب الامثال کی مثال، ایک انار 10 بیمار، یہ غلط ہے، درست ضرب المثل ایک انار 100 بیمار۔ اگر محاورے میں رد و بدل ہوگا، ضرب الامثال میں رد و بدل ہوگا تو غلطی تصور کی جائے گی۔ نمبر 8، روز مرہ کی غلطیاں نہ کریں، روز مرہ کی غلطیاں جیسے دن بدن، یہ غلط ہے، درست روز بروز، روز بروز۔ نمبر 9، فعل کے استعمال میں غلطی نہ کریں، جیسے لڑکیاں اسکول جاتی ہیں، درست لڑکیاں اسکول جاتی ہیں۔ کیونکہ بیٹا یہ تھی 9 قسم کی ہدایات۔ املا کے حوالے سے غلطی، تذکیر و تانیث کی غلطی، واحد جمع کی غلطی، نہ اور نہیں کے استعمال میں غلطی، نے اور کو کے استعمال میں غلطی، دو ہم معنی الفاظ ایک ساتھ لکھنے کی غلطی، محاورات ضرب الامثال میں رد و بدل کی غلطی، روز مرہ کی غلطی، فعل کے استعمال میں غلطی۔ بیٹا جب آپ ان ہدایات کو مد نظر رکھیں گے، یہ 8 قسم کی اغلاط جو آپ کو بتائی گئی، آپ جب ان سے پرہیز کریں گے، ان ہدایات پر عمل کریں گے، پھر کیا ہوگا، لکھتے وقت اور بولتے وقت آپ تمام بچے غلطیوں سے دور رہیں گے۔
اغلاط سے بچیں گے۔ چلیں بیٹا اب چلتے ہیں غلط جملوں کی جانب۔ آپ نے انہیں درست جملوں میں تبدیل کرنا ہے۔ جیسے ایک پہلے سے ہی موجود ہے غلط جملہ، پھر اسے درست جملہ بھی لکھا، درست جملے میں بھی لکھا گیا، ہمارے اساتذہ بہت قابل ہیں، قابل درست، یہ قابل بھی ہے قابل، تو درست کیا ہے، ہمارے اساتذہ بہت قابل ہیں، بہت قابل ہیں۔ بیٹا نمبر 2، فوراً چلے جاؤ، املا کی غلطی ہے، فوراً درست کیا بیٹا، فوراً چلے جاؤ، فوراً چلے جاؤ۔ اسی طریقے سے بیٹا آخر دیکھیے، آپ کا خط موصول ہوا، سین سے املا کی غلطی، درست، آپ کا خط موصول ہوا۔ بیٹا بقیہ غلط جملوں کو آپ از خود آپ درست کر کے لکھیے گا۔ اب چلتے ہیں بیٹا صفحہ نمبر 100 کی جانب۔ پہلا جملہ دیکھیے صفحہ نمبر 100 پر، سب درست کر لو، اب اس میں املا کی غلطی ہے، سین کو صاد، صوف، درست کر لو۔ بیٹا اس طریقے سے تمام بچوں نے غلط جملوں کو درست جملوں میں تبدیل کرنا ہے، یعنی غلط جملوں کو درست جملوں میں لکھنا ہے۔ اب وہ اغلاط 9 قسم کی آپ نے پڑھ لی، ان ہدایات کو، ان اغلاط کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے غلط جملوں کو درست جملوں میں لکھنا ہے۔ اب چلتے ہیں بیٹا محاورات کے اغلاط تلاش کریں اور درست کر کے لکھیں، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا۔ اگر اس میں رد و بدل ہوگا تو اس سے وہ محاورہ غلط تصور کیا جائے گا۔ آپ کا آنا سر ماتھے پر، آپ کا آنا سر ماتھے پر، اب درست کیا بیٹا، آپ کا آنا سر آنکھوں پر، آپ کا آنا سر آنکھوں پر۔ اسی طریقے سے ایک اور، میرا مغز نہ کھاؤ، میرا مغز نہ کھاؤ، درست، میرا سر نہ کھاؤ۔ اس طریقے سے بیٹا آپ نے ان اغلاط کو، یعنی غلط محاورات کو درست محاورات میں تبدیل، غلط جملوں کو درست جملوں میں تبدیل، اور کیسے کرنا ہے یہ میں نے 2-3 جملے غلط محاوروں کو درست محاورات میں تبدیل کر کے آپ کو بتایا، اور اسی طریقے سے غلط جملوں کو درست جملوں میں لکھا، اور وہ اغلاط 9 قسم کی ہدایات کے حوالے سے ان ہدایات پر آپ نے عمل کرنا ہے، تاکہ اغلاط تمام بچوں سے بولتے اور لکھتے وقت سرزد نہ ہوں۔ امید ہے تمام طلباء ان ہدایات کو اور ان 9 قسم کے اغلاط کو مد نظر رکھتے ہوئے غلط جملوں کو درست جملوں میں لکھیں گے، اور غلط محاورات کو درست محاورات یعنی درست کر کے لکھ لیں گے۔ آج کی ڈائری نوٹ کر لیں، آج کی ڈائری عاملی کتاب صفحہ نمبر 98 تا 100 یاد کریں بیٹا، آپ نے یہ لکھنے کے بعد ان صفحات کو یاد بھی کرنا ہے۔